ہر سال کی طرح اس دفعہ بھی 23 مارچ کی پریڈ اب سب نے دیکھی، اور بہت سا کرٹیسزم بھی اس کے اوپر ہوتا ہے، جس طرح پرویز اود بھائی اور دیگر لوگوں نے کیا، اور وہ یہی ہوتا ہے کہ ایک ایسا ملک جو کہ ڈیٹ کرائسس کا شکار ہے، جو بوروڈ پیسوں پہ چل رہا ہے، کیا اس کو اتنی بڑی ایگزیبیشن کی ایکسرسائز کرنی چاہیے؟ یہ ہمیشہ سوالیہ نشان رہتا ہے، لیکن کی کیوں جاتی ہے؟ وہ اس لیے کہ جو کسی دور میں ریپبلک ڈے کے طور پہ منایا جاتا تھا، وچ واز اے سیلیبریشن آف پولیٹیکل اچیومنٹ، جو کہ پاکستان میں 47 میں جا کے کنورٹ ہوئی، اس کو اب ملیٹریلی سیلیبریٹ کیا جاتا ہے پاکستان کے اندر۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اس کی اپنی سیلیبریشن بھی اگر ہم دیکھ لیں اور کرٹیسائز نہ کریں اس چیز کو، کہ جس طرح سے آپٹکس دکھائے جاتے ہیں ہر سال، تو کیا یہ جو تاریخ 23 مارچ کے حوالے سے ہمیں بتائی گئی ہے، جس میں لاہور ریزولوشن کو ڈسکس کیا جاتا ہے، وہ ایکوریٹ ہے، یا پھر پاکستان کی باقی تاریخ کی طرح اس میں بھی خاصی انیکوریسیز ہیں؟ یہ سوال کا جواب جو ہے وہ ڈھونڈنے کے لیے آپ کو تاریخ ایک ایسے سورس سے پڑھنی پڑے گی جو کہ آبجیکٹیو سورس ہو، کیونکہ جس طرح بلیک ہول کے لیکچر میں بھی ہم نے ایکسپلین کیا تھا کہ پاور سے جو نالج آ رہا ہوتا ہے وہ موسٹلی غلط ہی ہوتا ہے۔ تو اس کیس کے اندر اگر دیکھا جائے تو پہلے جس طرح میں نے پہلے کوٹ کیا تھا ایک مرتبہ کہ مرڈر آف ہسٹری جو کتاب ہے، وہ ایک کانٹینٹ انالیسز ہے پاکستان کی جو تاریخی انیکوریسیز ہیں ان کا، اور اس میں کریکلم کی بہت سی مثالیں دی گئی ہیں، جس کے اندر بہت سی ٹیکسٹ بکس کے اندر جو ہسٹری کوٹ کی گئی ہے اس کی غلطیاں نکال کر ان کو بیش کیا گیا ہے۔ اب اگر 23 مارچ کے حوالے سے آپ اگر وہ کتاب پڑھ لیں تو کے عزیز صاحب اس میں ایکسپلین کرتے ہیں کہ دراصل یہ 3 دن کا اینول سیشن تھا آل انڈیا مسلم لیگ کا۔ اب پہلی بات تو یہ ہے کہ پاکستان کی 90% ٹیکسٹ بکس جو ہیں وہ آل انڈیا کا لفظ استعمال ہی نہیں کرتی، وہ صرف مسلم لیگ لکھتی ہیں۔ دوسری چیز یہ ہے کہ تاریخ بھی اس کی غلط ہے، کہ عزیز صاحب کے بقول، اور دیگر جو ہسٹوریکل ریکارڈز ہیں وہ بھی یہی بتاتے ہیں، ان کی بات کو کنفرم کرتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ پہلے ہم آپ کو یہ بتائیں گے کہ ہسٹوریکلی کیا چیزیں انیکوریٹ بتائی جاتی ہیں پاکستان میں، کیونکہ موسٹلی پاکستان کی تاریخ جو لوگوں تک پہنچی ہے معاشرتی علوم سے، مطالعہ پاکستان سے، وہ صرف جھوٹ کا پلندہ ہے، اور اس میں کہانیاں یا آئیڈیالوجی کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے، فیکٹ دور دور تک نہیں ہے اس میں۔ انفیکٹ کوئی مذاق سے ابھی میم بھی شیئر کر رہا تھا لاسٹ ڈیز میں کہ کیا روزہ رکھ کے مطالعہ پاکستان یا پاک سٹڈیز پڑھی جا سکتی ہے، کیونکہ اتنا جھوٹ پڑھنا تو ویسے ہی گناہ ہے۔ تو یہ سوال کا جواب آپ کو واقعی نہ میں ملے گا، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ جب آپ کمپیئر کریں گے فیکٹ سے پاکستان سٹڈیز کو، تو زمین آسمان کا فرق دکھائی دے گا۔ تو پہلی چیز یہ ہے کہ 22 مارچ کو یہ سیشن شروع ہوتا ہے، اور جس میں جناح صاحب نواب ممڈوٹ کے بعد اپنی اسپیچ کا آغاز کرتے ہیں، اور اس کے بعد یہ سیشن چلتا ہے اور اگلے دن تک ایڈجرن ہو جاتا ہے۔ 23 مارچ کو دوبارہ سیشن شروع ہوتا ہے، اور 23 مارچ کے دن فضل الحق صاحب جو ہیں وہ لاہور ریزولوشن کو پیش کرتے ہیں، اور قاضی عیسیٰ صاحب بھی اس سیشن میں موجود تھے، جو کہ پاکستان کے کرنٹ چیف جسٹس صاحب کے والد تھے، اور بھی بہت سے لوگ تھے۔ لیکن یہ کہنا پہلی چیز کہ یہ سارا جو سیشن ہو رہا تھا 3 دن کا، یہ بیسیکلی سینٹرڈ تھا لاہور ریزولوشن کے اراؤنڈ، یہ بالکل جھوٹ ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ بہت سی ڈیفرنٹ ریزولوشنز پیش کی جا رہی تھیں، اڈاپٹ کی جا رہی تھیں، ایکسیپٹ کی جا رہی تھیں، ڈیبیٹ ہو رہی تھی اس پہ، اور اس لاہور ریزولوشن سے پہلے 1940 کے اس سیشن کے اندر پیلسٹین کے اوپر بھی ایک ریزولوشن جو ہے وہ پاس کی گئی تھی، اڈاپٹ کی گئی تھی، اور اس سے آپ کو یہ پتہ چلتا ہے کہ ہم پاکستان بننے سے پہلے سے جو ہمارا ایک سٹانس تھا پیلسطین کے اوپر، اب تک وہی ہے، اور اس کا فائدہ تب بھی وہی ہو رہا تھا جو اب ہو رہا ہے، جس کا مطلب ہے کوئی فائدہ نہیں ہو رہا۔ تو یہ لاہور ریزولوشن جو ہے وہ اڈاپٹ کے تو 23 کو نہیں کی جاتی، اور ہم سب مناتے ہیں 23 تاریخ کو، لیکن 24 تاریخ کو دوبارہ سے اجلاس شروع ہوتا ہے، اور صبح 9 بجے کے اراؤنڈ، بعد میں 3-4 گھنٹے پروسیڈنگ چلتی ہے، پھر بریک آ جاتی ہے، پھر رات کو 10 بجے 24 تاریخ کو جا کے یہ لاہور ریزولوشن جو ہے اس کو اڈاپٹ کیا جاتا ہے۔ لیکن سارا پاکستان آج تک غلط تاریخ پہ اس کو مناتا رہتا ہے، اور کوئی سوال نہیں کرتا کہ سچ کیوں نہیں بیان کرتے آپ۔ تو پہلی چیز یہ کہ تاریخ ہی غلط ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد اگر ہم آگے چلیں تو اس کے ٹیکسٹ کے اوپر آ جائیں تو اس میں پاکستان کا جو لفظ ہے اس کا نام و نشان تک موجود نہیں ہے، کیونکہ اگر تو آپ نے اس لاہور ریزولوشن کو پاکستان ریزولوشن کا نام دیا ہے تو اس کے اپنے ٹیکسٹ کے اندر تو پاکستان کا لفظ تھا ہی نہیں۔ دوسری چیز یہ ہے کہ اس میں اسٹیٹ کا لفظ بھی نہیں ہے، اس میں اسٹیٹس لکھا ہوا ہے ود این ایس ان دی اینڈ۔ تو ہم نے پارٹیشن کرنے کے بعد صرف وہ جو ایس تھا نا اس کو ریموو کر دیا، اور لوگوں کو بتایا کہ دراصل یہ ایک ریاست کی بات ہو رہی تھی، جو کہ مکمل طور پہ جھوٹ ہے۔ اور یہ صرف میں نہیں کہہ رہا، یہ آپ کوئی پاکستان کی آبجیکٹیو ہسٹری کی کتاب اٹھا لیں تو آپ کو پتہ چل جائے گا۔ تو اس میں جو ٹیکسٹ ہے میں تھوڑا سا پڑھ دیتا ہوں تاکہ کانٹیکسٹ آپ کے لیے بن جائے۔
تو ہوتا اس طرح سے ہے کہ اس ریزولوشن کو جو اڈاپٹ کیا جاتا ہے اس کا بیک گراؤنڈ تو میں آپ کو بتاؤں گا بعد میں، لیکن ٹیکسٹ یہ ہے کہ ریزالوڈ دیٹ اٹ از دا کنسیڈرڈ ویو آف دا سیشن آف دی آل انڈیا مسلم لیگ دیٹ نو کانسٹیٹیوشنل پلان وڈ بی ورکیبل ان دس کنٹری اور ایکسیپٹیبل ٹو دا مسلمز انلیس اٹ از ڈیزائنڈ آن دا فالوئنگ بیسک پرنسپلس. اب پرنسپلس کیا ہیں جی؟ پرنسپلز ہیں جیوگرافیکلی کنٹیجوس یونٹس آر ڈیمارکیٹڈ انٹو ریجنز وچ شوڈ بی سو کانسٹیٹیوٹڈ with such territorial readjustments as may be necessary that are the areas in which the Muslims are numerically in a majority. یعنی کہ کوئی بھی اس ملک کے اندر جو کانسٹیٹیوشن یہ کہتا ہے کہ ہم نظام حکومت چلا لیں گے، اس پلان کے علاوہ وہ نہیں چلے گا. اور یہ پلان کیا ہے؟ وہ پلان انہوں نے یہ بتایا کہ جیوگرافیکلی کنٹیجیوس یونٹس یعنی کہ جو اپنے آپ کے ساتھ کنیکٹڈ ہیں، وہاں پر ڈیمارکیشن کے لحاظ سے جو مسلمانوں کی اکثریت ہے جن علاقوں کے اندر، اس پر جو ہے وہ یہ ریجنز کانسٹیٹیوٹ کریں گے. اور اکثریت کے حوالے سے کوئی نام اس میں مینشنڈ نہیں ہے. اب خطبہ الہ آباد کے اندر کچھ نام مینشنڈ تھے، اس کے اوپر بھی بہت سے لوگ ٹائمز آف لنڈن کے آرٹیکل کوٹ کرتے ہیں جس میں وہ سب واپس لیا گیا، سٹانس جو پیش کیا گیا تھا، لیکن یہاں پر نام نہیں ہے. یہاں صرف یہ لکھا ہوا ہے کہ نارتھ ویسٹرن اور ایسٹرن زونز آف انڈیا، یعنی کہ نارتھ ویسٹ اور ایسٹ میں جہاں پر ابھی مسلم میجورٹی ہے وہاں کے مسلمانوں کا کیا مقدر ہے آگے سنیں. شوڈ بی گروپڈ ٹو کانسٹیٹیوٹ انڈیپینڈنٹ اسٹیٹس. تو یہ اسٹیٹس کا لفظ استعمال کیا ہے کہ آزاد ریاستیں بن جانی چاہیے ان ریجنز کے دوبارہ سے ڈیمارکیشنز کے بعد، ان وچ دا کنسٹیچوئنٹ یونٹس شیل بی اٹانومس اینڈ ساورن. اور آگے یہ بتایا ہوا ہے کہ یہ جو آزاد ریاستیں بنیں گی ان کے پاس اٹانومی یعنی کہ مکمل خود مختاری بھی ہوگی، اور اس کے علاوہ یہ ساورن بھی ہوں گے یعنی کہ ان کی ایک سالمیت بھی ہوگی. تو اس پر سوال یہ ہے کہ کون سی ایسی ریاست ہوتی ہے جو کہ انڈیپینڈنٹ نہیں ہوتی؟ اگر آپ ہمیں یہ بتا رہے ہیں کہ یہ بالکل ایک ریاست کی بات ہو رہی تھی، تو اس میں کسی بھی ریاست کو مینشن کرتے ہوئے کوئی یہ کہتا ہے کہ امریکہ اصل میں ایک اسٹیٹ ہے لیکن اصل میں انڈیپینڈنٹ اسٹیٹ ہے یا نہیں، یہ ہمیں نہیں پتہ. یا پھر ہندوستان ایک اسٹیٹ ہے، یا برازیل ایک اسٹیٹ ہے، یوگوسلاویا ایک اسٹیٹ تھی. تو یہ کہنا کہ اسٹیٹ ہوگی لیکن انڈیپینڈنٹ ہوگی، یہی آپ کو بتا رہا ہے کہ دراصل یہ ایک انڈیپینڈنٹ یونٹس کی بات ہو رہی تھی جس میں ایک ریاست کا تصور پیش نہیں کیا گیا. اس پہ کے عزیز صاحب بھی لکھتے ہیں کہ ہاؤ کین اے اسٹیٹ بی میڈ اپ آف ساورن یونٹس. ایسی کون سی ریاست ہو سکتی ہے جو کہ جس کے جو اندر یونٹس ہیں وہ ساورن ہیں. اور آگے کہتا ہے کہ آر اٹانومس اینڈ ساورن سینونیمس ٹرمز، دا ورڈ فیڈریشن از ناٹ یوز ان دا ریزولوشن. کہ فیڈریشن کا لفظ اس ریزولوشن میں استعمال کیا ہی نہیں گیا. تو وہ یہ کہتا ہے کہ پاکستان کی ساری ٹیکسٹ بکس جو ہیں اس پہ جھوٹ بول رہی ہیں. آگے وہ یہ لکھتا ہے کہ آپ کیا اس ریزولوشن کے ٹیکسٹ سے یہ ثابت کر سکتے ہیں کہ اس میں 2 انڈیپینڈنٹ اسٹیٹس کی بات ہو رہی ہے، یا سیپریٹ اسٹیٹ کی بات ہو رہی ہے، یا سیپریٹ فری ہوم لینڈ کی بات ہو رہی ہے، یا پھر پاکستان کی بات ہو رہی ہے، یا اسلامی نظام حکومت کی بات ہو رہی ہے، یا پھر ہوم لینڈ فار دا مسلمز آف انڈیا کی بات ہو رہی ہے، یا پھر ڈویژن آف انڈیا کی بات ہو رہی ہے؟ ان تمام باتوں میں سے کسی ایک کا بھی ایویڈنس نہیں ملتا. تو اس پر وہ فائنل کامنٹ جو کرتا ہے وہ یہ ہے کہ وٹ آر چلڈرن آر بینگ ٹولڈ از ناٹ ایون ہاف ٹروس. یہ آدھا سچ بھی نہیں ہے، مکمل جھوٹ ہے. کہتا ہے کہ ایگزیجریشنز، انڈر اسٹیٹمنٹس، ٹرمینالوجیکل انیگزیٹیوڈس اینڈ دا پرورژنز آف انفارمیشن. پھر وہ یہ کہتا ہے کہ دراصل یہ سارے کا سارا ایک پائس فراڈ کی ٹرم یوز کرتا ہے، اور وہ اسی لیے کہ جو ٹیکسٹ بکس ہیں ان پہ کرٹیک کرتے ہوئے کہ عزیز صاحب کا یہ کہنا ہے کہ یہ بالکل بھی لوگوں کو سچ نہیں بتا رہے. اب آپ کے ذہن میں یہ سوال آئے گا کہ کیا وجہ ہے کہ اتنی لیک آف کلیئرٹی ہے اس ریزولوشن کے ٹیکسٹ کے اندر؟ تو اس کے لیے آپ کو بیک گراؤنڈ میں جانا پڑے گا، کیونکہ بیک گراؤنڈ سمجھے بغیر آپ یہ ایکسپلین نہیں کر سکتے کہ کیوں ایسا ہوا کہ ریزولوشن کے اندر کسی بھی کلیئر اسٹیٹمنٹ کو وہاں پر ویزیبلی دیکھا نہیں جا سکتا. اب اس کی وجہ اس کا بیک گراؤنڈ ہے. بیک گراؤنڈ یہ ہے کہ پہلی چیز تو یہ ہے کہ پاکستان کے اندر جس احمدی کمیونٹی کو ہم نے ایکس کمیونیکیٹ کر دیا، یہ انہی کے ہاتھوں کا کیا ہوا کام ہے. یعنی کہ سر ظفر اللہ نے اس کو جو مسودہ تھا وہ انہوں نے لکھا، اور وہ اس وقت وائس ریگل کونسل کے ممبر بھی تھے. اور آپ ان کی کتاب بھی پڑھ سکتے ہیں، پاتھ وے ٹو پاکستان، جس کے اندر وہ یہ سارا پروسیس ایکسپلین کر رہے ہیں.
تو اس میں اگر دیکھا جائے تو کون سے ایسے ایونٹس تھے جو اس نہج پر لے کر آئے مسلم لیگ کو کہ وہ کوئی ایسا پلان تشکیل دے کے پریزنٹ کرے، اور وہ جو پلان تھا وہ یہی تھا کہ پہلے 1936 کا الیکشن ہوتا ہے جس میں مسلم لیگ بری طرح ہارتی ہے، پنجاب کے اندر ان کی کوئی پینیٹریشن نہیں تھی، اور ایون جو اس سے پہلے گفتگو ساری ہو رہی تھی موسٹلی لکھنؤ سینٹرک تھی، تو پنجاب کے اندر پہلے تو انہوں نے اپنے آپ کو سولیڈیفائی کرنے کے لیے جناح سکندر اگریمنٹ سائن کیا جو کہ سکندر حیات کے ساتھ تھا۔ سکندر حیات کون تھے؟ گورنر آف پنجاب تھے اور یونینسٹ پارٹی کے ہیڈ بھی تھے۔ تو یہ اسی لیے کیا تاکہ جو مسلم لیگرز ہیں پنجاب کے اندر ان کی تھوڑی بیسس بن جائے، بیکاز پنجاب واز ریسورس رچ اینڈ اے میسو پروونس ایٹ دیٹ پوائنٹ، تو اس کو اپنی باسکٹ میں لانے کے لیے یہ کمپرومائز کیا۔ اس پہ اقبال کو بھی بہت غصہ آیا، اور اقبال نے اس میں یہ کوٹ ان کوٹ لکھا کہ اٹ از دا ہینڈلنگ اوور آف دا لیگ ٹو سر سکندر اینڈ ہز فرینڈز which had already damaged the prestige of the league in this province and may damage it still further, and he warned that Muslim Unionists had no intention of signing the league's creed. ایک طرف عالمی جنگ چھڑ چکی تھی، سیکنڈ ورلڈ وار کی بات کر رہا ہوں، اور دوسری طرف کوئٹ انڈیا موومنٹ چل رہی تھی ہندوستان کے اندر جس کو ٹیکل کرنے کے لیے خاصی مشکل ہو رہی تھی برٹش گورنمنٹ کو۔ تو تب یہ نظر آتا ہے کہ برٹش کراؤن نے پرسویڈ کیا مسلم لیگ کو، اس وقت کی مسلم لیگ کو، کہ آپ کوئی ایسا پلان لے کے آئیں جس کو ہم بیلنسنگ فورس کے طور پہ استعمال کریں۔ تو اس پر عائشہ جلال صاحبہ کی کتاب ہے، کیونکہ اگر بہت سے لوگ یہ کہیں گے کہ آپ ایسا لٹریچر کوٹ کر رہے ہیں جو کہ پیورلی اینٹی پارٹیشن تھا پاکستان کے کانٹیکس میں، تو ایسا نہیں ہے۔ دا سول اسپوکس مین جو کتاب ہے جناح دا مسلم لیگ اینڈ دا ڈیمانڈ فار پاکستان، اس کو پرو جناح کتاب کہا جاتا ہے، تو اس کے اندر سے کوٹ کروں گا تاکہ آپ یہ نہ کہیں کہ یہ بیسکلی آپ کا کنفرمیشن بائس ہے۔ تو وہ اس کے اندر لکھتی ہیں کہ ود دا کانسٹیٹیوشنل کوسچن ناؤ افیکٹولی ان کولڈ اسٹوریج لارڈ لنلتھ گو ٹرنڈ انکریزنگلی ٹورڈز جناح اینڈ دا لیگ۔ اب لنلتھ گو کون ہیں؟ اس وقت کے وائس رائے ہیں۔ تو انہوں نے یہ کہا کہ وائس رائے جناح اور لیگ کی طرف آ گئے کیونکہ ان کو اس کے علاوہ کوئی بیلنس مل نہیں رہا تھا، کانگریس تو بات نہیں مان رہی تھی۔ ہی فرینکلی ایڈمیٹڈ دیٹ جناح ہیڈ گیون ہم ویلیویبل ہیلپ بائی اسٹینڈنگ اگینسٹ دا کانگریس کلیمز اینڈ آئی واز ڈیولی گریٹفل۔ تو انہوں نے لنلتھ گو نے جناح صاحب کو یہ کہا کہ آپ نے جو ہے وہ ایک فیور دی ہے مجھے، اس کی وجہ یہ ہے کہ اس سے پہلے جو ساری سچویشن تھی ہمارے حق میں نہیں تھی، لیکن آپ کا یہ جو لاہور ریزولوشن کا پلان تھا اس میں کامنالٹی ہمیں بھی ملی اور آپ کو بھی ملی۔ آگے یہ لکھتی ہیں کہ had Jinnah supported the Congress and confronted me with a joint demand, the strain upon me and His Majesty's governments would have been very great indeed. تو اگر جناح صاحب کانگریس کی ڈیمانڈس کو قبول کر لیتے تو میرے لیے بہت مسئلہ ہو جاتا۔ یہ وائس رائے آف ہندوستان کہہ رہا ہے، ٹھیک ہے۔ Therefore I could claim to have a vested interest in his position. اسی لیے جناح صاحب کی پوزیشن میری پوزیشن بھی ہے، وائس رائے صاحب کہہ رہے ہیں۔ آگے لکھتی ہیں کہ in private however he thanked، اب ہی سے مراد جناح صاحب ہیں، کہ جناح صاحب نے لارڈ لنلتھ گو کا شکریہ ادا کیا اور یہ کہا کہ ود مچ گریشیسنس یو اسسٹڈ می ان کیپنگ دس پارٹی ٹوگیدر، یعنی کہ جناح صاحب کہتے ہیں کہ آپ نے میری پارٹی کو بچانے میں میری بہت مدد کی ہے، اس کے لیے میں آپ کا شکر گزار ہوں۔ آگے لکھا ہے کہ آفٹر آل این اینٹی کانگریس اسٹانس واز دا مین پر ہیپس دی اونلی کامن فیکٹر ان دا ڈیوائڈیڈ رینکس دیٹ جناح واز ٹرائنگ ٹو لیڈ۔ تو اینٹی کانگریس اسٹانس ایک واحد کامنالٹی تھی جناح صاحب میں، ان کی تحریک میں اور برٹش کراؤن کے اندر۔ اس کے بعد وہ یہ لکھتی ہیں کہ اسی طرح کا یہ جو کچھ آرگیومنٹس اس وقت ڈیبیٹس کی جا رہی تھیں کس لائن کے اوپر ڈیوائیڈ ہونا چاہیے ہندوستان کو، اور اگر نہیں بھی ہونا چاہیے تو کیا پلان ہے، تو اس پہ خاصی کنفیوژن دکھائی دیتی ہے۔ کنفیوژن اس بات کی تھی کہ اگر یہ سب کچھ کرنا ہے تو وہ کس طرح سے ایگزیکیوٹ کیا جائے گا، کیونکہ ہر کسی کی اپنی فارمولیشن تھی۔ اس کے اندر کوئی یہ سکندر حیات صاحب والی بات کر رہا تھا کہ وہاں پر ایک انڈستان بنا دیا جائے۔ اب اس میں 3 بڑے ریجنز تھے اور جو ناردرن ریجن تھا اس میں پنجاب نے لیڈ کرنا تھا، اس میں NWFP نے ہونا تھا۔ اس کے ساتھ ساتھ سینٹر کی پوزیشن کیا ہونی تھی ایسے ہندوستان میں جہاں پہ میجورٹی پروونسز بن جاتے مسلمانوں کے لیے آٹونومس اسٹیٹس، یہ بھی کلیئر نہیں ہے۔ تو عائشہ جلال صاحبہ کا پوائنٹ اپنی کتاب کے اندر یہ ہے کہ لارڈ لنلتھ گو نے اسی لیے پریشرائز کیا مسلم لیگ کو کہ آپ کوئی پلان لے کر آئیں، جو کہ وہ لے کر آئے۔ سر ظفر اللہ، جس طرح سے پہلے میں نے آپ کو بتایا کہ وہ وائس ریگل کونسل کے ممبر تھے، انہوں نے وہ ڈرافٹ بنایا، انہوں نے لنلتھ گو کو آبویسلی دکھایا ہوگا، کیونکہ اشتیاق احمد صاحب بھی یہ بات کرتے ہیں کہ اگر ان کا اپروول نہ ہوتا تو کم از کم ایکسٹینشن نہ ہوتی ظفر اللہ صاحب کی اس کمیٹی کے اندر۔ تو اس میں آپ کو یہ دکھائی دیتا ہے کہ کاؤنٹر ویٹ جو تھا کانگریس کا، اس کو مسلم لیگ کے طور پہ جو ہے وہ کافی زیادہ سپورٹ ملی، اور
جو سینٹر ایک دکھائی دیتا ہے جس میں کوئی بھی کلیئرٹی نہیں ہے کہ اس گورنمنٹ کو لیڈ کون کرے گا یا کہاں پر اقتدار کا سینٹر ہوگا، وہ اسی لیے کہ اس کو کلیریفائی کرنے کا مقصد تھا ہی نہیں، وہ اسی لیے نہیں تھا کہ اس کو بارگیننگ چپ کے طور پہ یوز کرنا تھا۔ تو اس وقت اس سے پہلے جس طرح سے میں نے بتایا کہ سکندر حیات صاحب یہ کہہ رہے تھے کہ بلاکس بنا دیے جائیں، رحمت علی صاحب یہ کہہ رہے تھے کہ ایک پاکستان کامن ویلتھ آف نیشنز بنائی جائے جس کو بعد میں مسلم بیلٹ کے ساتھ ری انٹیگریٹ کیا جائے۔ وہ سینٹرل ایشیا تک پہنچے ہوئے تھے اور وہ یہ کہہ رہے تھے کہ یہ ایک خطہ نہیں ہوگا بلکہ ملٹیپل خطے جڑ جائیں گے آہستہ آہستہ۔ تو ملٹیپل پلانس تھے، لیکن جناح صاحب نے اتنی کنفیوژن کو اوائڈ کرنے کے لیے یہ کلیئر ہی نہیں کیا، اور مسلم لیگ نے بھی یہ کلیئر نہیں کیا کہ آیا سینٹر آف دا گورنمنٹ کس نوعیت کا ہوگا، یا جو فیڈرل کیپٹل ہوگا اس کی نیچر کیا ہوگی، حکومت کی نیچر کیا ہوگی، سینٹر اور پروونس کا ریلیشن کیا ہوگا، اس میں کوئی بھی کلیریفیکیشن دکھائی نہیں دیتی۔ اس کے بعد اگر دیکھا جائے تو وہ یہ لکھتی ہیں کہ when Lilith Go pressed Jinnah, the league's working committee decided that it had to give its subcommittee a brief، کہ پہلے جناح صاحب کو پریشرائز کیا للت گو نے، اور اس کے بعد ان کی طرف سے جو کام تھا لاہور ریزولوشن کا اس کو شروع کیا گیا۔ دس دین واز دا بریف دیٹ دا ورکنگ کمیٹی گیو اٹس کانسٹیٹیوشنل سب کمیٹی۔ دیر آر نو ریکارڈز آف دا سب کمیٹیز ڈیلیبریشن، سو دا پرٹیکولر مکس وچ پروڈیوس دا لاہور ریزولوشن کین ناٹ بی اینالائزڈ اینڈ ڈاکیومنٹڈ پریسائزلی۔ وہ یہ کہتی ہیں کہ کوئی کمیونیکیشن کا ریکارڈ بھی موجود نہیں ہے کہ آیا کس کی کتنی ان پٹ تھی اس ڈاکیومنٹ کو بنانے میں۔ سکندر حیات صاحب کے بارے میں بات ہوتی ہے کہ ان کی ان پٹ تھی، انہوں نے ڈینائی کر دیا۔ ظفر اللہ صاحب کی بات ہوتی ہے، انہوں نے بھی غالباً کچھ جگہوں پہ ڈینائی کیا ہوا ہے۔ جناح صاحب نے خود اس میں کتنی ان پٹ دی، ممڈوٹ ہاؤس میں بیٹھ کے اشتیاق صاحب بات کرتے ہیں کہ ان کو شاید دکھایا گیا مسودہ، نہیں پتہ۔ للت گو نے خود لکھوائی تھی، یہ بھی نہیں پتہ۔ تو اس میں بھی کہیں پہ کلیئرٹی دکھائی نہیں دیتی، اور عائشہ جلال صاحبہ بھی یہی بات کر رہی ہیں کہ اس میں کچھ کہنا بہت مشکل دکھائی دیتا ہے۔ تو وہ یہ کہتی ہیں کہ بائی اپیرنٹلی ریپیوڈیٹنگ دا نیڈ فار اینی سینٹر اینڈ کیپنگ کوائٹ اباؤٹ اٹس شیپ، جناح کیلکولیٹڈ دیٹ وین ایونچولی دا ٹائم کیم ٹو ڈسکس این آل انڈیا فیڈریشن، برٹش اینڈ کانگریس alike would be forced to negotiate with the organized Muslim option۔ تو وہ یہ کہتی ہیں کہ ڈیلیبریٹلی سینٹر کو ڈیفائن نہیں کیا اس میں، تاکہ اگر کل کو برٹن کو اور کانگریس کو آپس میں مذاکرات کرنے پڑیں تو یہ جو لاہور ریزولوشن ہے یہ درمیان میں ایک بیلنسنگ فورس کا کردار ادا کرے۔ آگے بڑھ کے وہ یہ لکھتی ہیں کہ a critically important resolution which said nothing about the center might seem the greatest setback for a politician whose whole career had been committed to promoting a nationalist demand at an all India center۔ یعنی کہ وہ یہ کہتی ہیں کہ جناح صاحب کی ساری پالیٹکس اس سے پہلے کی ایک طرف، جس میں وہ ایک اسٹرانگ سینٹر کی بات کر رہے تھے، ہندو مسلم یونٹی کی بات کر رہے تھے، لیکن یہاں پر آ کے ایک بہت بڑا کمپرومائز یہ ہوا کہ انہوں نے اس بات کو ایڈوکیٹ کرنا بند کر دیا کہ سینٹرلائز قسم کی گورنمنٹ ہوگی۔ اور دوسری چیز یہ کہ 6 سال بعد جو ہسٹری بتاتی ہے، کیبنٹ مشن پلان سائن ہوتا ہے جس کے اندر ہم نے یہ دیکھا کہ ایک یونائٹڈ انڈیا کو جو ہے وہ سپورٹ کیا گیا اور کہا گیا اس کلیم کو کہ ہم ہندوستان کی یونین کے ساتھ ہی رہیں گے، اور یہ مسلم لیگ نے بھی ایکسیپٹ کر لیا۔ لیکن بعد میں جواز یہ بنا کہ دراصل نہرو صاحب نے ایک پریس کانفرنس کر دی ہے اور اس میں انہوں نے کہا کہ یہ ضروری نہیں ہے کہ ہندو گورنمنٹ نہیں ہوگی اور ہندو میجورٹیرینزم نہیں ہوگا، جس کو اشتیاق صاحب بھی ریفیوٹ کرتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ مرڈر آف ہسٹری کے اندر آپ کو جس طرح سے پہلے بتایا کہ عزیز صاحب بھی کہتے ہیں کہ اس کا کوئی ریکارڈ نہیں ہے کہ نہرو صاحب نے یہ بات کی تھی۔ تو آپ کو اس ساری گفتگو کا کرکس اگر بتائیں تو وہ یہ ہے کہ لاہور ریزولوشن کو پاکستان ریزولوشن بنانے میں بہت زیادہ کام جو ہے وہ انجینئرنگ آف دا کانسنٹ اور آف دا پروپیگنڈا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ پہلے دن سے وہ امپورٹنس نہیں رکھتی تھی، اگر تھی تو 46 میں کیبنٹ مشن پلان تک کیسے پہنچے کوئی جواب نہیں ہے، کس نے لکھی یہ بھی نہیں پتہ، اس کے اندر سینٹر کیسا ہوگا یہ بھی نہیں پتہ، کون کون سا ریجن آئے گا یہ بھی نہیں پتہ، آزاد ریاستوں کا مطلب کیا ہے یہ بھی نہیں پتہ، پاکستان کا نام تک نہیں ہے۔ تو اگر آج کے دور میں ہمیں یہ بتایا جاتا ہے کہ دراصل یہاں پہ فیصلہ ہو گیا تھا کہ آج سے پاکستان نے علیحدہ ہونا ہے اور اس میں یہ جغرافیکل یونٹس آئیں گے، تو ایسا بالکل نہیں تھا۔ اور اس ساری صورتحال سے اخذ یہی کرنا چاہیے کہ تاریخ صحیح بتاتے ہوئے ہمیں ڈرنا نہیں چاہیے، چاہے جتنی بھی ہارریبل ہسٹری ہو۔ حالانکہ اس میں تو کوئی جنگ کی بات بھی نہیں ہے، نہ اس میں کسی کو مارنے کی بات ہے، نہ اس میں کوئی میس مرڈر کی تاریخ ہے جس طرح سے امریکنز چھپاتے ہیں انڈین جینوسائڈ کو، یا پھر اور بہت سے ملک چھپاتے ہیں اپنی جو بدنما تاریخ کو۔ تو اس میں صرف یہ ہے کہ ایک آئیڈیا آف پاکستان بننے کے بعد جو آرٹیفیشلی کریٹ کیا گیا اس کو نافذ کیا جا رہا ہے۔ تو جو بھی نیشن سچ نہیں بولتی تاریخ کے بارے میں وہ پے کرتی ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ ہسٹری ہمارے ہاتھ میں نہیں ہونی چاہیے بلکہ
ہم پروڈکٹس ہیں ہسٹری کی. مارٹن لوتھر کنگ جے آر نے کہا تھا کہ وی آر ناٹ دا میکرز آف ہسٹری بٹ وی آر میڈ بائی ہسٹری. تو اگر ہم جس تاریخ سے مل کے بنے ہیں وہی اپنے بچوں کو جھوٹ بتائیں گے ریپیٹیڈلی, ان کو بار بار یہ بتائیں گے کہ آپ نے انویسٹیگیٹ نہیں کرنا, یہی ایڈیولوجیکل ایجنڈا تھا, اسی کو ماننا ہے, تو پھر وہ کبھی کلیئر نہیں ہو سکتے. اگر آپ نے آگے جا کے پاکستان کا کوئی مسئلہ سالو کرنا ہے تو پہلے اس کے لیے آپ کو پاکستان کن گراؤنڈز کے اوپر بنا, کن حالات میں بنا, یہ جاننا بہت امپورٹنٹ ہے. اگر یہ نہیں جانیں گے تو تمام پرابلمز جو آپ سپاٹ کر رہے ہیں وہ غلط ہیں, تمام سلوشن جو آپ بتائیں گے وہ غلط ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کو اگر نہیں پتہ کہ ہسٹوریکل ایونٹس کیا تھے, مسلم لیگ اس وقت کیا تھی, پنجاب کیا تھا, پنجاب کی پارٹیشن جیسا اتنا بڑا سیٹ بیک جو ہوا, کیونکہ سب سے بڑی پرائز جو آپ کو دکھائی دیتی ہے پارٹیشن کی وہ پنجاب کی پارٹیشن ہی تھی, جس کو 2 حصوں میں کاٹ دیا گیا. اگر وہ نہ ہوتا تو شاید ڈائنامکس ہی اس پورے خطے کے بہت مختلف ہوتے. تو آج تک پنجاب نے پے کیا ہے, کلچر بھی اس کا جو ہے وہ برباد ہو گیا, زبان بھی اس کی چھن گئی. اس کے علاوہ اس کے بچوں کو جو تاریخ پڑھائی گئی وہ ان کی اپنی تاریخ نہیں ہے. آج صورتحال یہ ہے کہ ہم 47 سے پہلے کی تاریخ جو اصل تھی اس کو سننا بھی پسند نہیں کرتے. تو اس ساری چیزوں کو کریکٹ تبھی کریں گے جب بچوں سے سچ بولیں گے آپ. اس کی وجہ یہ ہے کہ جس طرح سے جرمن فلاسفر ہیگل نے کہا تھا کہ ایکسپیرینس ان ہسٹری ٹیچز اس دیٹ پیپل ہیو نیور لرنڈ اینی تھنگ فرام ہسٹری اور ایکٹیڈ آن دا پرنسپلز ڈیڈیوس فرام اٹ. یعنی کہ تاریخ یہی بتاتی ہے کہ ہم نے تاریخ سے کچھ نہیں سیکھا اور نہ ہی اس کے طے کیے گئے جو اصول ہیں ان پر عمل کیا ہے. تو اگر پاکستان نے آگے بڑھنا ہے اور ایک اچھے مستقبل کی طرف جانا ہے تو پہلے بچوں سے سچ بولنا پڑے گا, کیونکہ اگر ایک ملک کی بنیاد اور بچوں کو جب آپ آغاز میں ہی ان کے برین میں اس طرح کی چیزیں انجیکٹ کریں گے جو کہ انیکوریسیز ہیں, تو پھر آپ ایکسپیکٹ نہیں کر سکتے کہ ایک آنیسٹ اسٹرگل ہو سکتی ہے. تھینک یو.